نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، ناظرین، گرامی مرتبت، برادران اسلام، حضرات و خواتین، اس وقت پوری دنیا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اور اللہ کا یہ عذاب چھوٹوں پر، بڑوں پر، مرد و زن پر، صحت مند، توانا، بیمار، ہر ایک اس سے متاثر ہے. پوری دنیا درد اور کرب میں مبتلا ہے. بلا شبہ یہ مہلک وبائی امراض ہمیں اللہ کی جانب رجوع کرنے کا موقع دے رہی ہے. میں نے بے شمار لوگوں کو اس وبائی مرض پر لان تان کرتے سنا ہے. حضرات، میں ان تمام کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان امراض وباؤں پر لعنت کرنے کے بجائے مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے مالک کے حضور رجوع اختیار کرے. اپنے گناہوں کو، اپنی آنکھوں کے گناہ، دست و قدم کے گناہ، ظاہر و باطن کے گناہ سامنے لا کر اس تصور سے گڑ گڑائے کہ میرے مولا، میں نے تیرے حکم سے سرتابی کی ہے، میں نے تیرے احکام کو توڑا ہے، میں نے شریعت کی پاسداری نہیں کی، میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں کی. شب و روز من موج مستیوں میں اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کی ہدایات پر اور ان کی ترغیبات پر اپنی زندگی کا گرامایا اثاثہ گنوا بیٹھا ہوں. تو گویا جب اس طرح کا تصور ایک مسلمان کے دل و دماغ میں آئے اور ایک سبب سے آئے تو اسے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے. اور حضرات گرامی، بڑے افسوس سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک میں، سوشل میڈیا میں اس کرونا وائرس کا، اس وبائی اور مہلک مرض کا مذاق بنا کر اسے لوگوں کے لیے طرب اور ہنسنے کا موقع بنایا گیا ہے. حضرات گرامی، یہ توبہ کا موقع ہے، یہ آنسو بہانے کا موقع ہے، یہ در خدا تک پہنچنے کا موقع ہے، یہ رسول اعظم سید عرب والعجم کی بارگاہ میں پہنچنے کا موقع ہے، اور ان کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کرنے کا موقع ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. حضرات گرامی، باتوں کی طرف جائے بغیر میں اس وقت خواجگان نہریہ شریف کا ایک ادنا سا خادم ان مقدس ہستیوں کے قدموں میں بیٹھ کر آپ تمام کو اس عمل کی جانب توجہ دلا رہا ہوں جو مقبولان بارگاہ خداوندی کا معمول رہا ہے، جسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور اسے ختم خواجگان کہتے ہیں. دربار عالیہ نہریہ شریف میں
اور یہاں سے وابستہ تمام خلفائے کرام اور جن کو اجازت حاصل ہے ان کے گھروں میں ختم خواجگان کی محفل ہوتی ہے۔ لہٰذا آج جمعرات بھی ہے اور میں نے تمام دوستوں سے رابطہ کر کے یہ گزارش کی ہے کہ ان مقدس فضاؤں میں جہاں ہر وقت لا الہ الا اللہ کی صدا، اللہ کی صدا، پاکیزگی و طہارت میں رجوع اللہ کی غالب کیفیت میں ذکر و اذکار کا ایک تسلسل قائم ہے، تو میں نے دوستوں سے گزارش کی کہ آج کے اس خوبصورت اور مختصر دعائیہ اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، تو جہاں جہاں تک اس پیج سے لوگ لائیو ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم یہاں پر حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت پیر ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چار دانگ عالم میں جن کا نام حضور شیخ العالم کے نام سے معروف، لقب سے معروف حضرت خواجہ پیر شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، اور یقیناً بالجزم ان پاکان امت کی توجہ اور ان کی روحانی نسبت ہم یہاں لیے بیٹھے ہیں، اور ان کی کامل توجہ ہم تمام پر، اور جو لائیو ہیں جن کے دل، جن کے روح و توجہات اس وقت نہریہ شریف کے فضاؤں میں شامل ہو چکے ہیں، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ بالترتیب اذکار کو یہاں پر دہرایا جائے گا۔ پہلے ختم خواجگان ہوگا اور اس کے بعد میں دیگر اذکار کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں تیزی سے نہیں پڑھوں گا، آہستہ آہستہ پڑھوں گا۔ یہاں بھی بے شمار ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی پڑھیں گے جیسے آپ تک آواز پہنچے، جو جو کلمہ پہنچے، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اپنے گھروں میں نہریہ شریف کا تصور لے کر اور یہاں کا وسیلہ لے کر، بارگاہ محمدی کا وسیلہ لے کر اللہ رب العزت کے در رحمت کی طرف سارے حاضر ہوں، اور یہ کلمات طیبات ختم خواجگان کی صورت میں ہم شروع کرتے ہیں، لہٰذا آپ شروع کیجیے۔